ایک مرتبہ لوگ اس کے پاس ایک بچے کو برکت کرنے کے لیے لائے تو اس نے اس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ گنجا ہو گیا۔ ایک عورت ایک مرتبہ اس کے پاس آئی کہ ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں اور کنووں کا پانی کم ہو رہا ہے۔ اس قذاب نے اپنے خاص آدمی سے مشورہ کیا اور اپنا تھوک کنویں میں ڈال دیا، جس کی نحوست سے کنویں کا جو تھوڑا بہت پانی بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، مانگنے والا آتا، تو آپ کبھی اسے منع نہیں کرتے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک ایسا انسان تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تھا؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ سے اس کھجور کی شاخ یعنی برانچ کو بھی مانگے تو میں تجھے نہ دوں گا۔ کون تھا یہ بدنصیب انسان اور ایسا کیا مانگا تھا اس نے پیارے آقا سے کہ آپ نے اس سے یہ فرمایا؟ یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا تاریخی دشمن، ہسٹورک اینیمی، نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے نبی ظاہر نہ ہو جائیں۔ انہی 30 جھوٹے نبیوں میں ایک مسیلمہ کذاب تھا۔ اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس کا پورا نام مسیلمہ بن حبیب اور کنیت ابو ثمامہ تھی۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ نبی ہونے کا دعویٰ تو اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں کر دیا تھا، لیکن لوگوں کی حمایت اسے آپ کی وفات کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ خود کو رحمان الیمامہ کہلواتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو شخص مجھ پر وحی لاتا ہے اس کا نام رحمان ہے۔ یہ ملعون بہت بوڑھا، انتہائی مکار اور چالاک یعنی شارپ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا، اور قتل کے وقت یعنی مرتے وقت اس کی عمر 150 سال کی تھی۔ سن 10 ہجری میں یہ اپنی قوم بنو حنیفہ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مدینہ منورہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ 17 لوگ تھے۔ اس کے سوا سبھی نے دین اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس نے یہ کہا کہ اگر محمد اپنی خلافت مجھے عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کی اتباع کروں گا، یعنی ان کی پیروی کروں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے قریب کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ مبارک میں اس وقت ایک کھجور کی شاخ کا ایک ٹکڑا تھا آپ کے ہاتھ میں۔ آپ نے مسیلمہ سے فرمایا کہ اگر تو اس ٹکڑے کی مثل بھی مانگے تو میں تجھے نہ دوں گا، اور تیرے بارے میں حکم دے رکھا ہے اللہ نے، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر تو نے اللہ کے معاملے میں پیٹھ دکھائی تو وہ ضرور تیری پکڑ فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنے علاقے میں واپس آ کر یہ مرتد ہو گیا تھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس میں، اور ساتھ ہی اس نے یمامہ کے رہنے والوں کو بھی گمراہ اور مرتد بنانا شروع کر دیا تھا۔ کتابوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ واپس گیا تو اس نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف سلام صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت اور حکومت کے معاملے میں مجھے آپ کا شریک بنایا گیا ہے، آپ کا پارٹنر بنایا گیا ہے۔ آدھی زمین ہماری ہے اور آدھی قریش کی، لیکن قریش حد سے بڑھنے والی قوم ہے۔ مسیلمہ کے اس خط کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لکھا اس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت جھوٹے مسیلمہ کی طرف، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے اس کی ملکیت عطا فرماتا ہے، اور بہتر انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ خط و کتابت سن 10 ہجری کے آخر میں ہوئی تھی۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے عقائد بہت ہی خراب تھے۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے شراب اور زنا کو حلال کر کے نماز کی فرضیت کو ختم ہی کر دیا تھا۔ اس کے نزدیک ڈائریکشن اسپیسیفک یعنی کسی طرف ہو کر، یعنی ہم جیسے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نماز پڑھنا کفر و شرک کی علامت تھی۔ یہ کہتا تھا کہ نماز کے وقت جدھر دل چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، اور نیت کے وقت کہنا چاہیے کہ میں بے سمت نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس کے ماننے والوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں، لیکن ہمارے 2 ہیں، ایک محمد اور دوسرا مسیلمہ، اور ہر امت کے کم از کم 2 پیغمبر ہونے چاہیے۔ اس کے ماننے والے اپنے آپ کو رحمانیہ کہلاتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کرتے تھے کہ شروع مسیلمہ کے خدا کے نام سے جو مہربان ہے۔ اس کے نزدیک ختنہ کرنا بھی حرام تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کے 2 حصے تھے، پہلے کو فاروق اول اور دوسرے کو فاروق ثانی کہا جاتا تھا۔
اس کے ماننے والے اس کتاب کو قرآن کریم سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی تلاوت کو ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور اسی سے نمازوں میں تلاوت کی جاتی تھی۔ اس شیطانی صحیفے کے کچھ سینٹنسز میں بھی آپ کو سناتا ہوں، یقیناً آپ کو اس کو سن کر بڑی ہنسی آئے گی۔ عربی میں تھے، میں آپ کو ترجمہ کر کے سناتا ہوں اس کا۔ اے مینڈکی کی بچی، اسے صاف کر جسے تو صاف کرتی ہے۔ تیرا اوپری حصہ تو پانی میں اور نچلا حصہ مٹی میں، نہ تو پانی پینے والوں کو روکتی ہے اور نہ پانی کو گندا کرتی ہے۔ اب ان جملوں کا کیا مطلب بنتا ہے آپ ہی بتائیں، مگر آپ بھی بتا نہیں سکیں گے کیونکہ مسلموں کے نزدیک قرآن کریم اور فاروق کی تفسیر کرنا حرام تھا۔ اب میں آپ کو ذرا فاروق اول کی سورہ فیل بھی سناتا ہوں، وہ بھی سنیے کہ الفیل ومل فیل لہو ذنبی دبیلو و خرطوم طویلو ان ذالک من خلقی ربنا الجلیل، یعنی ہاتھی، اور وہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی بھدی دم ہے، یعنی بڑی دم ہے اور لمبی سونڈ ہے، یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق ہے۔ ایک بچی نے کہا کہ یہ وہی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ایسی کیا بات بتائی گئی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے؟ سب کو بتایا کہ ہاتھی کی دم بڑی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی یہ تفسیریں کرتا تھا اور کتاب میں اس طرح کی آیتیں لکھتا تھا۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب اس شیطانی کتاب کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبدے بھی دکھاتا رہتا تھا، جس کو وہ اپنا معجزہ کہتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے ایک مرغی کے بالکل تازے انڈے کو سرکے میں ڈال کر نرم کیا ہوا تھا اور پھر اس کو ایک چھوٹے منہ والی بوتل میں ڈالتا تھا، انڈا ہوا لگنے سے پھر سخت ہو جاتا تھا۔ بس اب یہ لوگوں کے سامنے وہ بوتل رکھتا اور کہتا کوئی عام بندہ، کوئی عام انسان انڈے کو بوتل میں کس طرح ڈال سکتا ہے؟ میں نے ڈال دیا ہے، یعنی میں کوئی عام آدمی نہیں، نبی ہوں۔ لوگ اس کے شعبدوں کو دیکھ کر حیرت سے دیکھتے تھے اور اس کو با کمال آدمی ماننے لگے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا ہو۔ اس کے علاوہ جب لوگ اس کے پاس کسی مصیبت کی شکایت لے کر آتے تو یہ ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا، مگر اس کی دعا کا رزلٹ ہمیشہ الٹا نکلتا تھا، اپوزٹ نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگ اس کے پاس ایک بچے کو برکت کرنے کے لیے لائے تو اس نے اس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ گنجا ہو گیا۔ ایک عورت ایک مرتبہ اس کے پاس آئی کہ ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں اور کنوؤں کا پانی کم ہو رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خشک کنوؤں میں پانی ابلنے لگتا ہے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ اس کذاب نے اپنے خاص آدمی سے مشورہ کیا اور اپنا تھوک کنویں میں ڈال دیا، جس کی نحوست سے کنویں کا جو تھوڑا بہت پانی بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس کذاب نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک لگایا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس نے بھی کئی مریضوں کی آنکھوں میں اپنا تھوک لگایا، مگر اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جس کی آنکھ میں یہ تھوک لگاتا وہ بدنصیب اندھا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا ایک ماننے والا آیا اور اس سے کہا کہ میرے بہت سے بچے مر چکے ہیں، صرف 2 لڑکے باقی ہیں، سو آپ ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کر دیں۔ مسیلمہ نے اس کی اولاد کے لیے دعا کی اور کہا کہ جاؤ، تمہارے چھوٹے بچے کی عمر 40 سال ہوگی۔ یہ شخص خوشی خوشی جھومتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو ایک افسوسناک خبر اس کا ویٹ کر رہی تھی کہ ابھی ابھی اس کا ایک لڑکا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا ہے، اور جس بچے کی عمر 40 سال بتائی تھی وہ اچانک ہی بیمار ہوا اور چند لمحوں میں چل بسا، اور ایک روایت کے مطابق اس آدمی کے ایک لڑکے کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ دیا اور دوسرا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان لوگوں پر حیرانی ہوتی ہے، مجھے تو بڑا انبلیویبل سا لگتا ہے کہ جو اس معلوم ان کے ایسے کرتوتوں کے باوجود بھی اس کو نبی مانتے تھے اور اس کی باتوں کی پیروی کرتے تھے اور اس سے بیزار نہیں ہوتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی جماعت میں سارے کے سارے جاہل تھے اور سب اپنے اپنی غرض، اپنے اپنے فائدے اور اپنے مطلب سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اگر اس کے انجام کی بات کی جائے ناظرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا اور پھر حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن ان دونوں کے آگے اس نے ہتھیار نہ ڈالے کیونکہ اس کا فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ دونوں صحابہ کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے اس کے لشکر سے خوب جنگ کی، جس کے رزلٹ میں اس کے کئی لوگ مارے گئے۔ اتنے میں ان دونوں صحابہ کی مدد کے لیے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد 24,000 تھی اور مسیلمہ کذاب کے پاس اس وقت 40,000 فوج تھی۔
دونوں گروپس خوب ڈٹ کر لڑے۔ جنگ کا نقشہ کئی بار چینج ہوتا، کبھی حالات مسلمانوں کے حق میں جاتے اور کبھی کفار کے۔ پھر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ بنو حنیفہ قبیلے والے اس وقت تک نہیں پیچھے ہٹیں گے جب تک مسلمہ کو قتل نہ کیا جائے، تو آپ رضی اللہ عنہ بذات خود میدان میں آیا اور مقابلوں کے لیے دشمنوں کے گھوڑ سواروں کو بلایا اور مسلمانوں کی عادت کے مطابق یا محمدہ کا نعرہ لگایا۔ پھر دشمنوں کی طرف سے جو بھی مقابلے پر آیا آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ بالآخر اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہترین فتح عطا فرمائی اور مشرکین کے حصے میں ہار آئی اور وہ سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے ایک گروپ نے ان کا پیچھا کیا اور بہت سو کو جہنم میں پہنچایا اور بہت سو کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ یہ جنگ جو یمامہ کے نام سے مشہور ہے، یہ سن 11 ہجری میں لڑی گئی اور اس میں بہت سارا مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ ناظرین، مسلمہ کے لشکری جب بھاگے تو خود مسلمہ بھی بھاگ کھڑا ہوا اور ایک دیوار کے پیچھے جا کر چھپ گیا، لیکن ایک صحابی رسول حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور اس بدبخت کو اتنی زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے سے آر پار ہو گیا اور یہ اپنی بھیانک انجام کو پہنچ گیا۔ ناظرین، مسلمہ اسلام کے بڑے اور تاریخی دشمنوں میں گنا جاتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کا بہت بڑا اور ناقابل تلافی نقصان کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، اگر اسٹڈی کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی دور میں غزوات اور سرایا ملا کر کل 74 جنگیں ہوئیں، جن میں ٹوٹل 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ لڑی گئی وہ اتنی زیادہ خونی جنگ تھی، اتنی خطرناک جنگ تھی کہ اس صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ صحابہ بھی شامل تھے۔ اتنے سارے قرآن کریم کے حافظ صحابہ کا اس جنگ میں شہید ہونا ہی یہ سبب بنا قرآن پاک کو جمع کرنے کا۔ اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔